وقال الشیطان لما قضی الامر، اور شیطان کہے گا جب کہ فیصلہ ہو چکے گا، یعنی جنتی جنت میں پہنچ گئے، دوزخیوں کے لیے دوزخ کا والعیاذ باللہ تعالی اللہم اجرنا من النار فیصلہ ہو چکے گا، اس وقت شیطان پھر کہے گا، یہ آخری اس کا اعلان ہے، یہ شیطان سے انسان کی آخری ملاقات ہے، ان اللہ وعدکم وعد الحق، بے شک اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ سچا وعدہ تھا۔ کیا وعدہ تھا؟ کہ دیکھو میری کتابوں کی پیروی کرنا، میرے پیغمبروں کی پیروی کرنا تو تمہیں ہمیشہ کی ابدی نعمتیں جنت میں دوں گا، اور اگر نبیوں کی مخالفت اختیار کی، میری توحید کا انکاری ہوئے، میرے پیغمبروں کی اطاعت اختیار نہ کی تو دوزخ تمہارا مقدر ہوگی۔ یہ وہ وعدہ۔ وَوَعَدْتُكُمْ، اور دیکھو میں نے بھی تم سے ایک وعدہ دنیا میں کیا تھا، فَأَخْلَفْتُكُمْ، آج میں اپنے وعدے کا خلاف کرتا ہوں۔ میں نے وعدہ کیا کیا تھا؟ شیطان کوئی سامنے آ کے کسی کو وعدہ کروائے، کوئی بیوقوف ہے کہ اس کے وعدے کے اوپر چلے گا؟ شیطان کی بات کس نے ماننی ہے؟ یہ وعدہ ہے جو دل میں شیطان بڑی لمبی لمبی امیدیں دلا دیتا ہے، طول عمل۔ یا اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے، چور ہیں، بے ایمان ہیں، ٹھگ ہیں، بے نمازی ہیں، حرام خور ہیں، جو کچھ بھی ہے یا اللہ سیدھے بندے دا پتر کو نہیں پڑھنا، جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے۔ یہ طول عمل کہ ہم نے تو اپنی اصلاح نہیں کرنی، ہمیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے چھوڑ دیں۔ حالانکہ قرآن حکیم میں سورۃ الفرقان آیت نمبر 30 پارہ نمبر 19 کے پہلے صفحے پہ قیامت والے دن رسول اللہ شکایت کریں گے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول اللہ کہیں گے کہ اے اللہ میری قوم نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا۔ رسول اللہ شکایت کریں گے امت کی کہ قرآن کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا، اپنے اپنے بزرگوں اور اپنے اپنے بابوں کے پیچھے لگ گئے تھے۔ تو اگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے شکایت کر دی تو شفاعت کے لیے پھر کس کے در پہ جائیں گے؟ تو یہ تو ہمیں سب نے بتایا شفاعت ہوگی، شکایت بھی ہوگی، یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے۔ یہ چیز کہ کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہیں، یہ ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین کو نہیں پتا تھا؟ ان کو تو ایک مجلس میں جنت کی بشارت بھی ملی ہوئی تھی، تو کیا ان کا ایٹیچیوڈ بدل گیا تھا؟ تو یہ جو شیطان اس طرح کی امیدیں دلاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے، معاف فرمانے والا ہے، اور غلط رحمت کی امید دلائی جاتی ہے اس کی نافرمانی کی بنیاد کے اوپر، یہ بالکل الگ چیز ہے۔ وہ رحمت بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، کوئی شخص محض اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے محبوب کیا آپ بھی؟ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی جرأت کی، آپ نے فرمایا ہاں میں بھی، جب تک میرے رب کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے میں بھی محض اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو رحمت کی تو سب کو ضرورت ہے، چاہے کوئی نیک ہے یا برا ہے، رحمت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا باغی ہو جائے، کیونکہ انسان جتنا بھی نیک ہو وہ اس کی عبادت کا حق تو نہیں ادا کر سکتا، کمزوریاں کچھ نہ کچھ تو رہ جاتی ہیں، چھوٹی موٹی غلطیاں انسان سے ہو جاتی ہیں، بحیثیت انسان اپنی پوری کوشش کرتے ہیں، پھر جو غلطیوں کی کمپنسیشن اللہ کی رحمت اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو شیطان کہے گا فَأَخْلَفْتُكُمْ، تو آج میں اس کی مخالفت کرتا ہوں، وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ، اور دیکھو میرے لیے تمہارے خلاف کوئی دنیا میں زور نہیں تھا، مجھے کوئی اختیار نہیں تھا کہ تم پر سلطان کوئی زور رکھتا، إِلَّا أَن دَعُوتُكُمْ، سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں دعوت دی تھی، میرا کوئی ٹینجیبل زور نہیں تھا کہ میں تمہیں حق کے راستے سے روک لیتا فزیکلی سامنے آ کر۔ ہمارے آباء و اجداد میں کبھی کوئی واقعہ رپورٹ نہیں ہوا کہ کوئی شخص اپنی مرضی سے مسجد کی طرف نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہو اور شیطان مسجد کے دروازے کے باہر کھڑا ہو کے کہ میں تمہیں آج مسجد نہیں بڑھنے دینا، کبھی نہیں ایسا ہوا، اور نہ ایسا کبھی ہوگا کہ اذان ہو تو آپ کے پاؤں خود بخود مسجد کی طرف چل پڑے، یہ بھی دنیا میں اللہ نے کھلی چھٹی دی ہے، چاہے اس طرف جاؤ چاہے اس طرف جاؤ، لیکن آخرت میں پکڑ ہو جائے گی۔ تو شیطان کہے گا وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ، دیکھو میرے پاس کوئی زور نہیں تھا کہ میں تم پر کوئی زور رکھتا، مگر یہ کہ میں نے صرف تمہیں دعوت دی تھی، اور دعوت تو مؤذن بھی دے رہا تھا، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، دعوت تو کتنے لوگ دنیا میں کہہ رہے تھے کہ قرآن کی طرف آ جاؤ، ان کو چھوڑ دو، اپنی ریتوں کو چھوڑ کر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں تک پہنچ جاؤ۔
تو دعوت تو پیغمبروں کے ماننے والے بھی دے رہے تھے، شیطان بھی دے رہا تھا. فاستجبتم لی، پس تم نے میری دعوت قبول کر لی. بس یہ فرق تھا، کوئی ٹینجیبل زور نہیں تھا. دعوت دی تم نے قبول کر لی، پیغمبروں کی نہیں مانی، ان کی طرف بلانے والوں کی نہیں مانی. فلا تلومونی ولوموا انفسکم، تو آج مت ملامت کرو مجھے، ملامت کرو اپنی جانوں. شیطان بالکل بری ہو جائے گا. آج اپنی جان نو رو، جب پنجابی کہتے ہیں نا ہن اپنی جان نو رو، منو نہ رو، ملامت کر اپنی جان کو. آج مجھے مت ملامت کر. ما انا بمصرخکم، نہ میں آج تیری کوئی فریاد سن سکتا ہوں. وما انتم بمصرخی، نہ تم لوگ اے دوستیوں میری فریاد کو پہنچ سکتے. میں بھی دوزخ میں تمہیں ورگلا کر، اور تم میری اس دعوت میں آ کر، یہ نہیں ہے کہ تمہیں کوئی لیم ایکسکیوز دے گی اللہ یہ شیطان نے لگاتا سی، میں ارادہ نہیں سی، شیطان نے اس پاس لاتا نہ. یہ کوئی لیم ایکسکیوز اللہ کے حضور نہیں ہوگا. انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، بے شک میں کفر کرتا ہوں، انکار کرتا ہوں اس چیز کا جو آج سے پہلے تم مجھے اللہ کے مقابلے پر ٹھہرایا کرتے تھے. ان الظالمین لهم عذاب علیم، بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے. والعیاذ باللہ تعالی. یہ شیطان کا ویسے بہانہ ہی ہوتا ہے. میں نے ایک پورا ڈیٹیل لیکچر دیا ہے شیطان کے حوالے سے 2 گھنٹے کا. مسئلہ نمبر 79، اللہ، انسان اور شیطان. یہ ٹرائنگل ہی بنتی ہے نا، اللہ، انسان اور شیطان. مسئلہ نمبر 79، اس میں کراس ریفرنس کے طور پر قصہ آدم اور ابلیس کے بارے میں جتنی آیات، شیطان کی جتنی چالیں ہیں قرآن حکیم سے، وہ میں نے کراس ریفرنس کے طور پر آیات اور حدیث پیش کی ہیں. اس میں بھی میں نے ایک جملہ بولا تھا، بھائیو یہ صرف ہمارا بہانہ ہوتا ہے. مجھے آپ ذرا بتائیے، اگر گورنمنٹ آف پاکستان یہ اناؤنسمنٹ کرے کہ کل جو شخص فجر کی نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ پہلی صف میں ادا کرے گا اسے 10,000 روپیہ دیا جائے گا، دوسری صف والے کو 5,000 روپیہ، تیسری صف والے کو 3,000 روپیہ. تو میں کہتا ہوں دنیا کے سارے شیطان مل کرنا انسانوں میں جو سب سے بڑا شیطان ہے اس کو بھی فجر کی نماز پڑھنے سے نہیں روک سکیں گے، کیونکہ دنیا نقد ہے، آخرت ادھار ہے. آپ دیکھ لیں رات کو نیند ہی نہیں پڑے گی. ایسے ایسے لوگ جن کو صبح آنکھ ہی نہیں کھلتی، لیکن ان کو جب ہمارے آفیسز میں لوگوں کے جب انٹرنیشنل ٹورز ہوتے ہیں نا تو وہ اکثر کو 3-4 بجے فلائٹ ہوتی ہے، وہ پہنچتے ہیں جناب، کوئی پرابلم ہی نہیں ہوتی. یہ پرابلم جو ہے تو یہ اس لیے آتے ہیں کہ ہم سیریس نہیں ہیں اللہ کے لیے. اگر سیریس ہو تو کوئی پرابلم ہی نہ آئے. یہ ہم نے اپنے آپ کو خود دھوکہ دیا ہوا ہوتا ہے، شیطان نے کروا دیا، وہ مجبوری ہے جی، یہ بھی تو کرنا تھا، یہ بھی کرنا تھا، وہ بھی کرنا تھا. بس بچیوں کے ہاتھ پیلے ہو جائیں پھر میں مسجد میں ہی بیٹھا رہوں گا. پھر ظاہر ہے کہا ویسے تو ہم ٹوڈا مار کے کاٹ دینا ہے، مسجد جی بہنا ہے ویلے ہو کے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم کبھی بھی نیکی کے اعلیٰ ترین حصے کو پا ہی نہیں سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز اپنے رب کے حضور پیش نہ کرو. تو سب سے پسندیدہ چیز انسان کی جوانی ہے. بڑھاپے میں جا کر کے تو شیر بھی شکار کرنا چھوڑ دیتا ہے. تو یہ شیطان کہے گا کہ میں آج انکار کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان الظالمین لهم عذاب علیم، بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے. وادخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، اور داخل کر دیا جائے گا. یہ سائملٹینیس کنٹراسٹ آیا، دوستیوں کا ذکر ہے، اب جنتیوں کا بھی. ایمان والوں کو وعملوا الصالحات، جنہوں نے نیک عمل بھی کیے، صرف دودھ پینے والے مجنون نہیں بلکہ نیک اعمال کرنے والے. جنات تجری من تحتها الانہار، ان باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. خالدین فیہا، جس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش. بِإِذْنِ ربہم، اپنے رب کے اذن سے.